بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ان کو دیکھیے، یہ موصوف ہیں بھارت کے آرمی چیف۔ اب ان کو پتہ نہیں کیا سوجی ہے، پورے پلان کے تحت ایک کے بعد ایک بیان دینا شروع کر دیا گیا ہے۔ کہیں آرمی چیف، کہیں ان کا وزیر دفاع ہے، کہیں ایئر چیف ہے، سب نے 24 گھنٹے کے اندر اندر عجیب و غریب بیانات دیے ہیں۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندور 2 ہم نے کرنا ہے اور پاکستان دیکھ لے، سوچ لے، یہ نہ ہو کہ ہم اس کا وجود مٹا دیں، خدا نخواستہ ہم اس کو نقشے سے ہی ختم کر دیں۔ یہ جناب آرمی چیف نے ان کے بھارت کے دھمکی دی ہے۔ تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں آ جاؤ ذرا خوشبو لگا کے، پہلے بڑی مار پڑ گئی ہے تو مزید چاہیے مار، تو آ جاؤ۔ پھر اب 5 مہینے بعد ان کے ایئر چیف کو خیال آیا ہے، بھارت کے ایئر چیف کو، کہ ہو ہم نے بھی کوئی جہاز گرائے تھے پاکستان کے، 5 جہاز اس نے اب کہہ دیے ہیں۔ پاکستان پہلے کہہ گیا انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لیتے ہیں، انٹرنیشنل آبزرورز کو بلاؤ، ہمارے جہاز بھی دیکھ لیں، تمہارے بھی دیکھ لیں، کتنے کس کے گرے ہیں، کیا ہوا ہے۔ تو بھارت اب بکھلایا ہوا ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور اس طرح کے اب بیانات دیے جا رہے ہیں۔ جو وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ، وہ کہتے ہیں کہ جی سر کریک پر ہم پتہ نہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ عجیب و غریب بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت کے آرمی چیف نے کہا ہے ہم وہ برداشت نہیں دکھائیں گے جو آپریشن سندور 1 کے دوران دکھائی۔ اچھا، بڑی برداشت تھی، یعنی مزید مار کھائیں گے۔ آپریشن سندور 2 کے لیے بھارت پوری طرح تیار ہے۔ اس بار ہم ایسا عمل کریں گے کہ پاکستان کو یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ کیا وہ نقشے پر باقی رہنا چاہتا ہے۔ بھارتی آرمی چیف نہیں، مزید مار کھانے کا اس وقت شوق لگتا ہے کہ ہوا ہے بھارتی آرمی چیف کو۔ آپریشن سندور 2 کے لیے بھارت بھرپور تیار ہے، وہ برداشت نہیں دکھائیں گے جو آپریشن سندور 1 کے دوران دکھائی۔ تو جناب یہ آرمی چیف جنرل اپندر دیویدی کی دھمکی ہے۔ تو پاکستان تو پہلے بھی تیار تھا، ابھی تیار ہے، ہمیں جنگ کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن جب مسلط کی جائے تو جواب آپ نے دیکھ ہی لیا مئی میں۔ انڈین وزیر دفاع نے دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان نے سر کریک سیکٹر میں کوئی مہم جوئی کی تو انڈیا کا شدید رد عمل پاکستان کی تاریخ اور جغرافیہ دونوں کو بدل دے گا، اور یہ کہ پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ سر کریک سے ہوتی ہوئی ایک سڑک کراچی تک جاتی ہے۔ اب یہ وہاں کوئی ماحول خراب کرنا چاہ رہے ہیں اور اس سے پہلے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ بھی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کراچی تک جاتی ہے، انہوں نے تو لاہور میں ان کی نیوی نے قبضہ بھی کر لیا تھا، کوئی نیول بیس بھی لاہور میں آ گئی تھی۔ ہمیں تو آج تک پتہ نہیں لگا کہ لاہور میں بھی کوئی سمندر ہے جہاں پر یہ آ گئے تھے۔ عجیب و غریب گفتگو۔ شکست خوردہ بھارتی عسکری قیادت کی پاکستان خلاف ایک بار یہ گیدڑ بھپکیاں ہیں، صرف اور کچھ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کچھ کیا تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ اب اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے عالمی سطح پر، جو اب ہو رہا ہے، اس پر دیکھیے کیا ہے۔ حماس کے پاس معاہدہ کرنے کا آخری موقع ہے، معاہدہ نہ ہوا تو ہولناک تباہی ہوگی۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے جی، اور امریکی صدر ہیں، اور انہوں نے کہا جی آخری موقع ہے، 6 بجے تک، اتوار شام 6 بجے تک کا وقت ہے، اور حماس کے پاس آخری موقع ہے، وہ ہتھیار بھی ڈال دیں، ان کو معاف کر دیا جائے گا، یرغمالیوں کو چھوڑ دیں، اور جتنے فلسطینی ہیں وہ سب محفوظ علاقوں میں چلے جائیں، غزہ کو چھوڑ دیں، غزہ خالی کر دیں، ورنہ قیامت برپا ہونے والی ہے۔ میرے صرف گو کہنے کی دیر ہے، اور اس کے بعد اس طرح سے ہوگا کہ سب کچھ ملیا میٹ کر دیا جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، اور کہا ہے کہ جی فوری طور پر معاہدہ جو ہو چکا ہے اس پر عمل درآمد کر دیا جائے، 6 بجے تک وقت ہے، جس پر سب نے ایگری کیا ہے، یعنی پاکستان سمیت نام نہیں لیا انہوں نے کہا، مڈل ایسٹ دیگر ممالک نے سب نے ایگری کیا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے جی؟ ہماری حکومت تو ان کو نوبل انعام کا کہتی رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو بڑا خوفناک بیان دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، یہ دیکھیے، یہ ان کا جو اپنا سوشل میڈیا ہے اس پر انہوں نے یہ بیان لکھا ہے باقاعدہ، اور اس میں جو ہائی لائٹ ہو رہا ہے یہ ہے کہ جی پاورفل اینڈ ویری رچ نیشنز آف مڈل ایسٹ اینڈ the surrounding areas beyond together with the United States of America have agreed with Israel on signing to peace۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مان لیا ہوا ہے، تو یہاں اسحاق ڈار آ کر کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو بات ہی نہیں ہے، ان کے نکات کچھ بدل گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے مانے ہوئے ہیں، یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا ہے امریکی صدر نے سارے معاملے کے بارے میں۔ اب یہ بڑا حساس ہو چکا ہے معاملہ، بہت حساس ہو گیا ہے، اس میں بڑی کنفیوژن اب نظر آ رہی ہے۔ یا تو پاکستانی حکومت بتائے کہ ان کی کیا تجاویز تھیں جو نہیں مانی گئیں، اور کہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بدل دیا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو سب کچھ ختم کر دیں گے 6 بجے، اتوار 6 بجے تک کی ڈیڈ لائن ہے۔ Hamas has been a ruthless and violent threat of many years in the Middle East. They have killed and
made lives unbearable, miserable, culminating in the October 7th massacre. In Israel, babies, women, children and old people and many young men and women, boys and girls, getting ready to celebrate their future lives together. As retribution for the October 7th attack on civilization, more than 25,000 Hamas soldiers have already been killed. اب وہ کہہ رہے ہیں جی حماس نے اٹیک کیا تھا اور انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا اور اس کے جواب میں 25,000 حماس کے فوجی مارے گئے. لیکن یہاں کہیں بچوں کا, عورتوں کا, عام شہریوں کا ذکر نہیں کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہ کتنی تعداد مارے گئے, جن کی تعداد 65,000 سے زیادہ ہے. اچھا, موسٹ آف دا ریسٹ آر سراؤنڈیڈ اینڈ militarily trapped, just waiting for me to give the word go for their lives to be quickly extinguished. باقی جو حماس کے بچ گئے ہیں صرف میں نے ان کو کہنا ہے گو, اور اس کے بعد ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی بس. یعنی ایسی کوئی بیماری ہوگی, حماس کا خاتمہ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا ان کا کوئی بندہ. As for the rest, we know where and who you are and will be hunted down. تو باقی جو رہ جائیں گے ہمیں پتہ ہے تم کہاں ہو, تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. And killed, تمہیں مار دیا جائے گا. I am asking that all innocent Palestinians immediately leave this area of potentially great future death for safer parts of Gaza. وہ کہنے ہیں کہ جی غزہ کو چھوڑ کر یہ سیفر پارٹس کی طرف غزہ میں چلے جائیں جتنے بھی شہری ہیں. Everyone will be well cared for by those that are waiting to help. وہ جہاں جہاں جائیں گے وہاں پر ان کا خیال رکھ لیا جائے گا, یہاں سے نکل جائیں. Fortunately for Hamas, however, they will be given one last chance. حماس کے لیے موقع ہے بہترین, آخری ان کو چانس دے رہے ہیں. Great, powerful and very rich nations of the Middle East and the surrounding areas beyond, together with the United States of America, have agreed. کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آخری موقع ہے حماس کے پاس, کیونکہ بڑے امیر ملکوں نے, خلیج کے اور دور کے ملکوں نے امریکہ کے ساتھ مان لیا ہے, ایگری کر لیا ہے. ود اسرائیل سائننگ آن, اسرائیل نے بھی اس پہ سائن کر دیے تھرو پیس, امن کے لیے. آفٹر 3000 ایئرز ان دا مڈل ایسٹ, 3000 سال بعد یہ ہوا ہے جی. بہرحال ان کا اپنا ہی تاریخ کا مطالعہ ہے. The deal also spares the lives of all remaining Hamas fighters. The details of the document are known to the world and it is great one for all. وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں حماس کی زندگیاں بھی بچ سکتی ہیں اور تمام دنیا کو اس کی ڈیٹیل پتہ ہے جو معاہدہ ہوا ہے, تمام دنیا کو. لیکن اسحاق ڈار صاحب تو اور اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ تو بدل دیا ہوا ہے. We will have peace in the Middle East one way or the other. The violence and bloodshed will stop. Release the hostages, all of them, including the bodies of those who are dead now. یعنی کہ ہم کسی نہ کسی طرح ہم لے لیں گے, ایسے نہیں تو ویسے نہیں, سارا کچھ ملیا میٹ کر کے بھی. تو جو لوگ یرغمال ہیں ان کو رہا کر دیا جائے, جو مر گئے ہیں ان کو بھی دے دیں. An agreement must be reached with Hamas by Sunday evening at 6 PM. ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے حماس کے ساتھ. اتوار 6 بجے تک کا ٹائم ہے واشنگٹن ڈی سی کے مطابق. Every country has signed on. ہر ملک سائن کر رہا ہے اس پر جی. If this last chance agreement is not reached, all hell like no one has ever seen before will break out against Hamas. کہنے کہ اگر نہیں مانتا حماس تو ایک ایسی قیامت برپا کر دی جائے گی جس کی آج تک کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. There will be peace in the Middle East one way or the other. Thank you for your attention to this matter. کہنے جی بڑی مہربانی, آپ نے توجہ دی. ہم امن جو بھی ان کی نظر میں امن ہے وہ ہم لے کے رہیں گے, کر کے رہیں گے. آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. اب یہ بڑے معاملات حساس ہو چکے ہیں. اسی دوران خبر آئی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معیشت اور غیر ملکی سرمایہ کاری پر اجلاس, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک. اب لگتا یہ ہے کہ جس طرح عالمی کمپنیاں, انٹرنیشنل کمپنیز چھوڑ کر جا رہی ہیں, ابھی جلٹ کا آیا, پروکٹر اینڈ گیمبل کا آیا, اس سے پہلے شیل کا اور کوئی اور کمپنیز کا پتہ چلا جی وہ بھی چھوڑ کے جا رہی ہے, تو اس کے بعد اب یہ پریشانی لاحق ہوئی ہے. اس طرح گل احمد نے اپنا ایکسپورٹ بند کر دی, بڑا نام تھا, دیگر کمپنیاں چھوڑ کر جا رہی ہیں. تو اس کے بعد یہ اجلاس بلایا کہ 3.5 سال میں ہم نے تو انویسٹمنٹ لانی تھی, تو بربادی ہو گئی ہے, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہمارے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور ابھی مزید بربادی ہونی ہے. لیکن یہاں ایک اور ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. اتنی سیریس میٹنگ وہاں پر ہوئی ہے کابینہ میں, لیکن یہاں جو WWE چل رہا ہے, نورا کشتی چل رہی ہے, اس میں مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں معافی ایسی تیسی, معافی نہیں مانگوں گی, کوئی معافی نہیں. اور کہتی ہے میں نے تو کونسل کامن ٹرسٹ میں بھی پنجاب کی بات کی تھی, نہریں نکالنے کی, میری نہریں سے مراد میرے یہ تھا پنجاب کی نہریں, تو کوئی معافی نہیں مانگوں گی. انہوں نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ آپ دیکھیے گا آئندہ کوئی بات ہوئی تو اب میں چپ نہیں رہوں گی. دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی بول رہی ہے, وہ کہتے ہیں جی سیلاب زدگان کی مدد کی بات کی تو ہمیں اور ہماری فیملیز کو گالیاں دی گئیں, ٹرولنگ ہوئی, یہ کوئی طریقہ ہے, ہم کچھ بات بھی نہیں کر سکتے. وہ الگ ناراض نظر آ رہے ہیں. دونوں طرف سے یہ اس اوپر ہمارے اوپر یہ سیاست ہے. یہ کس صدی میں آپ رہتے ہیں؟ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف عورت کا کھیلا کہ عورت کو حکمرانی نہیں ہونی چاہیے, اسلامی جمہوری اتحاد بنا, جنرل نوید گول والا ڈرامہ ہوا. آج آپ بھی عورت کی حکمرانی کر رہے ہیں نا, تو ہم تو نہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں چیزوں کو. ابھی آپ غزہ کے ایشو سے توجہ اٹھانا چاہتے ہیں یا سیلاب زدہ علاقوں سے توجہ اٹھانا چاہتے ہیں, یا جو آپ ہاسپٹل پرائیویٹائز کر رہے ہیں اس پہ توجہ اٹھانا چاہتے ہیں,
स्कूलों के टीचर हड़ताल कर रहे हैं 14 तारीख से, उससे तवज्जो उठाना चाहते हैं। कह रहे हैं बताएं तो सही, गज़ा से कहाँ से तवज्जो उठाना चाहते हैं? मरीम नवाज साहिबा अब ये इतने गुस्से में लाल पीली हो रही हैं और पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली से वॉकआउट कर रही है। अब ये लड़ाई मज़ीद खींची जा रही है, आगे बढ़ रही है। एक चैलेंज लगता है हुकूमत के लिए ख़त्म हुआ और रात गए ये खबर आई कि अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर के साथ हुकूमत का एग्रीमेंट हो गया है और मुतालबात तस्लीम हो गए हैं। थोड़ी बहुत कोई रद्द-बदल की बात सामने आ जाएगी, लेकिन मेनली उनके जितने मुतालबात थे वो मान लिए गए हैं जो अहम तरीन थे। और अब लिख कर ये चीज़ें हो गई होंगी और यानी कहा जा रहा था, जब मैं बना रहा हूँ तभी कहा था कि एग्रीमेंट हो गया, बस अब लिख कर, बात लिख कर पे रुकी हुई थी, साइन होंगे, लिख कर होगा, सब कुछ सामने आएगा। रात गए जो मनाजिर थे वो ज़रा देखिए आप। ये कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद के मनाजिर हैं, दारुल हुकूमत के मनाजिर हैं और नज़र ये आ रहा था कि वहाँ पर बड़ी तादाद में अवाम ने इकट्ठे होकर जिस तरह से जिद्दोजहद की है, ऐलान किया है, तो आखिरकार हुकूमत की तरफ से कभी कुछ कहा जा रहा था कुछ, लेकिन उसके बाद देखिए उफ, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। किस तरह से इमरात इन्होंने ख़त्म करवा ली हैं, वैसे बहुत बड़ी बात है। एक बड़ी गिरफ्तारी की खबर है जी। ये बहुत अच्छे साफ़ी शहजाद पराचा ये खबर दे रहे हैं। बड़ी खबर, नैब ने स्टॉक मार्केट टाइकून के भतीजे अशरफ करीम को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार कर लिया। ये अहम आइनी ओहदे पर बैठे शख्स के करीब बताए जाते हैं। इक़्तिदार की लड़ाई फाइनल फेज़ में दाखिल हो गई। लें जी, देखते हैं ये जो कह रहे हैं जी फाइनल फेज़ है, ये कब तक चलता है। अच्छा, एक इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ, हुकूमत का दूसरा शुरू हो गया है। TLP का रावलपिंडी से इस्लामाबाद में वाक़ अमरीकी सफारतखाने की तरफ मार्च। TLP तहरीक लब्बैक ने 10 अक्टूबर को फैज़ाबाद से इस्लामाबाद में वाक़ अमरीकी सफारतखाने तक लब्बैक या अक्सा मार्च का ऐलान कर दिया है। अब ये ज़रा कश्मीर से बिल्कुल मुख्तलिफ तरह का मामला है और हो सकता है कि 10 अक्टूबर तक टाइम है, हुकूमत को मुज़ाकरात करके ये तहरीक वालों को मैनेज कर ले। ये बड़ा दिलचस्प मुकालमा है जी, ये भी वायरल हुआ। ज़रा मुकालमा सुनिए कि गेट नंबर 4 पर शहबाज शरीफ का कब्ज़ा है, लेकिन फैसल चौधरी साहब ने कहा नहीं, कब्ज़ा नहीं है। इन्होंने गेट नंबर 4 के बाहर ठेला लगाया हुआ है। गेट नंबर 4 पे शहबाज शरीफ का कब्जा है। जब वो छोड़ने का मूड में आएगा फिर ये तो कह दिया ना जब एक शायर अच्छा शेर पढ़ता है तो हमारा मगर आप ये आमिर इलियास राना साहब हैं, सीनियर साफ़ी हैं और ये गालिबन अमेरिका में जब ये पाकिस्तान का एडिशन गया है तो उसमें साफ़ियों के हमरा ये भी थे, सीनियर साफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं एक्सप्रेस के। ये कह रहे हैं जी कब्जा है शहबाज शरीफ का गेट नंबर 4 ना, कब्जा है ना, गेट नंबर 4 पे शहबाज शरीफ का कब्जा है। तो गेट नंबर 4 का कब्जा है ना, उसका सबसे बड़ा दाई शेख रशीद था। तुम पूछ लो क्या बात है कि गेट नंबर 4 पे जिनका गेट है उन्हीं का कब्जा होता है। हाँ, आजकल उनका ठेला बाहर लगा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब अच्छा, ठेला लगा हुआ है बाहर। अच्छा, आजकल उनको इजाजत है, जैसे सीढ़ी वाले नहीं लगवा देते जी जी, इस तरह से उन्होंने चलो तुम आजकल ला लो। ये जी फैसल चौधरी साहब हैं, ये कह रहे हैं जी कब्ज़ा नहीं है गेट नंबर 4 पर, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कब्ज़ा नहीं, ठेला लगा हुआ है शहबाज शरीफ का। ये दिलचस्प मुकालमा था। आखिर में एक तो ये खबर आई कि जी हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, महाजरीन नशिस्तों समेत मराद कम करने पर इत्तफाक कर लिया गया, जल्द नोटिफिकेशन भी जारी होगा। ये रात गए खबर आई थी जी। और आखिर में आबिद दलीब साफ़ी हैं, इन्होंने एक बात लिखी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। सब लोग पूछ रहे हैं क्यों कामयाब हुई तहरीक, यानी कश्मीर के हवाले से बात हो रही है। सिर्फ एक जवाब है, ख्वाजा मेहरान उमर कश्मीरी और जनाब शौकत नवाज मीर ने 12 ज़िले क्रॉस नहीं किए, कारकुनों को गोलियों में छोड़कर भागे नहीं और हर वक्त कारकुनों के दरमियान रहे, खुफिया राबते नहीं रखे। बस ये खुलासा तावीज़ बना लें कि ये है जिस तरह से तहरीक को कामयाब किया गया। तो जनाब अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।